پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم روزمرہ معمول میں یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ تعلیم ایک زیور ہے۔ یہ زیور انسان کو بنانے، اس کو سنوارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے فوائد ان گنت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان تعلیم حاصل کر کے ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات دونوں ہو سکتے ہیں، تاہم یہ بات بھی صحیح ہے کہ تکنیکی ترقی نے دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنا دیا ہے۔ ساتھ اس سے بھی انکار نہیں کہ وہ زندگی کو کس طرح بہتر اور آسان بناتے ہیں۔ خاص طور پر سائنس، طب اور تعلیم میں یہ اضافہ ہمیں بخوبی اور بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ در حقیقت حالیہ ایجادات میں سے کچھ کو اب سست ایڈز کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے اور انہیں موٹاپے اور غیر صحت مند آبادی کا بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کے جدید تعلیم میں کمپیوٹر، موبائل ڈیوائسز اور انٹرنیٹ جیسے آلات تعلیمی نظام میں ضم کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بعض تعلیمی پہلوؤں میں فائدہ مند ہے، تاہم ان کے منفی اثرات بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، تعلیم میں ٹیکنالوجی کے فوائد بہت سارے ہیں۔ طلباء میں آزادانہ تعلیم کو فروغ دینا ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ ہے۔ انٹرنیٹ بلا شبہ معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ ہم عملی طور پر وہ کچھ بھی تلاش کر سکتے ہیں جس کی آپ کو آن لائن جاننے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ذریعہ اور فراہم کردہ ڈیٹا کی ساکھ کے بارے میں ایک سوال ہے، یہ بھی طلباء کے لیے تعلیمی وسائل کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ والدین اور اساتذہ کی مدد کے بغیر طلباء صرف اپنی اسباق آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ نصابی کتب کے برعکس الیکٹرانک کتابیں اور ویب پر مبنی مواد کو حقیقی وقت میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح طالب علموں کو تازہ ترین معلومات کے ساتھ کھانا کھلانا جو وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یہ کلاس روم کی ترتیب سے باہر بھی زیادہ علم رکھنے والے بننے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ نئے تدریسی طریقوں کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ طالب علموں کو سننے کے دوران 1 گھنٹہ بات کرنے کے بجائے یا انہیں خاموشی سے پورا باب پڑھنے کے بجائے اساتذہ اور پروفیسر کے پاس اب جدید تدریسی طریقے استعمال کرنے کا اختیار ہے، جسے پوڈ کاسٹ، بلاگز اور سوشل میڈیا۔ کسی خاص گروپ کے ساتھ کام کرتے وقت یا ایک دوسرے کے ساتھ اساتذہ ویب کانفرنسنگ ٹیکنالوجیز اور دیگر آن لائن مواصلاتی ٹولز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی آفاقی ٹولز بھی پیش کرتی ہے جو اساتذہ کو بہت سے طلباء کو تعلیم دینے کے قابل بناتی ہے، بشمول وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں یا جن کی خصوصی ضروریات ہے۔
ان میں آواز کی شناخت، ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کنورٹر، مترجم، والیوم کنٹرول، ورڈ پریڈکشن سافٹ ویئر اور دیگر معاون ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی بچوں کو اپنے تجسس کو متعدد طریقوں سے قبول کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ شرمندگی کے بغیر نئی چیزیں آزما سکتے ہیں کیونکہ ان کی تکنیکی رسائی انہیں گمنامی کی سطح فراہم کرتی ہے۔ یہ عمل کی اجازت دیتا ہے بچوں کو کام کرنے کے لیے اگر وہ چاہے تو ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی مختلف حکمت عملی انہیں زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ نصابی کتاب اور ٹیوشن کی قیمتوں کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وسائل زیادہ قابل رسائی اور بہت زیادہ ہونے کے ساتھ نصابی کتب کی قیمت کم ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ طلباء کو درسی کتاب خریدنے کی ضرورت نہ رہے اگر اسے ڈیجیٹل فارمیٹ میں تبدیل کر دیا جائے۔ اصل کتابیں کلاس روم میں رہ سکتی ہے جبکہ مواد کو طالب علم کے کمپیوٹر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ ٹیوشن میں بھی کمی آئے گی جب پڑھائی کلاس روم کے اندر کی بجائے آن لائن ہوگی۔ ان عوامل کو نکالنے سے جو زیادہ ٹیوشن فیس میں حصہ ڈالتے ہیں جیسے یوٹیلیٹی بلز اور اساتذہ کے لیے ٹرانسپورٹیشن الاؤنس، تعلیم کی مجموعی لاگت کم ہو گئی۔ اساتذہ کو طلباء کو تعلیم دینے کا ایک دلچسپ طریقہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ دن گئے جب پڑھانے کا واحد ذریعہ کتابوں، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ اور چاک یا مارکر تک محدود تھا۔ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اساتذہ اب اسباق دیتے وقت تصاویر، ویڈیوز اور دیگر گرافکس کو شامل کر سکتے ہیں۔ مخصوص ویب سائٹ، ایپس اور پروگرام اساتذہ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کس طرح ہدایات فراہم کریں۔ اس سے سیکھنے کا ایک دلچسپ ماحول پیدا ہوتا ہے اور تعلیم میں دلچسپی کو فروغ ملتا ہے۔ اساتذہ کے لیے دستیاب دیگر ٹولز میں اسمارٹ بورڈز، ای میل، اسکائپ اور پاور پوائنٹ شامل ہے۔ معلومات کا تنوع بھی ایک حصہ ہے۔ انٹرنیٹ نے مختلف خیالات کی ایک صف تیار کی ہے اور طلباء مختلف موضوعات پر قابل اعتماد معلومات تلاش کر سکتے ہیں۔ فیکلٹی ممبر کو معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے طلباء کو یہ سکھانے کی سطح کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے کیسے تلاش کرنا اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ دستیاب معلومات کی مقدار متنوع ہے اور صرف طالب علم کے علم کی پیاس سے محدود ہے۔ ٹیکنالوجی کے حصول سے جدید کورسز بیچنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ اسکولوں کو ماضی میں اپنے نصاب اور نصاب کی مناسب فروخت اور اشتہار نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ٹیکنالوجی نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اور کورسز کی فروخت کو بہت قابل اعتماد اور مؤثر بنا دیا ہے۔ متاثرہ شعبوں میں سے ایک ابتدائی بچپن کی تعلیم تھی۔
بچپن کی اچھی تعلیم دینے والے زیادہ تر اداروں کو ماضی میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ناقص اشتہار کی وجہ سے فیل ہونے یا نقصان ہونے والی اداروں کو نفع پہنچاتی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کی بدولت ہم ابتدائی بچپن کی تعلیم میں ٹیکنالوجی کے فوائد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو بہترین پری اسکول میں داخل کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے کے لیے بہترین بنیاد رکھتا ہے۔ خصوصی تعلیم بھی ایک اور شعبہ ہے جو کورسز کی فروخت کے مطابق نظام کو متاثر کرتا ہے۔ فی الحال اب کئی خصوصی تعلیمی اسکولوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور وہ کیا پیش کرتے ہیں اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے بہتری کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان کو اساتذہ اور والدین کے درمیان مزید رابطے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب کلاس روم میں ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو والدین اور اساتذہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ کلاس روم کے لیے بلاگ استعمال کرنے سے والدین کو یہ دیکھنے سے مدد مل سکتی ہے کہ ان کے بچے ہر روز کیا سیکھ رہے ہیں۔ ایپس اور سافٹ ویئر کے اختیارات اساتذہ کو بچے کے رویے کی فوری طور پر رپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ والدین کو حقیقی وقت میں یہ معلوم ہو سکے کہ دن بھر کیا ہو رہا ہے۔ چیٹ باکس، فوری پیغام رسائی اور مواصلات کی دیگر اقسام کے لیے بھی اختیارات موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمیں طلباء کو ایک ہی مقام سے ڈیٹا تک رسائی دینے کی اجازت دیتی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب کسی ریسرچ پروجیکٹ کا مطلب لائبریری کا دورہ تھا تاکہ آپ پڑھنے کے لیے 4-5 کتابیں گن سکیں، ایک انسائکلوپیڈیا تک رسائی حاصل کر سکے اور یہاں تک کہ مائکرو فلم بھی دیکھ سکے تاکہ آپ کے پاس اپنے اسائنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کافی وسائل ہو۔ ٹیکنالوجی طالب علم کو مرکزی وسائل سے پروجیکٹ کے لیے درکار ہر شے تک رسائی کی اجازت دیتی ہے۔ وہ سارا وقت کسی خاص چیز کو تلاش کرنے یا اپنی لائبریری کے آرڈر کے انتظار کرنے کے بجائے آپ گوگل پر چند سوالات چلا سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمیں طلباء کے طرز عمل کے ڈیٹا تک بہتر رسائی فراہم کرتا ہے۔ مختلف ایپس، سافٹ ویئر کے انتخاب اور تکنیکی پلیٹ فارم طلباء کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جو حاضری کے نمونوں، مخصوص مضامین میں سیکھنے کے مسائل اور مخصوص حالات میں ان کا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات ایک پروفائل کی تخلیق کی طرف لے جاتی ہے جہاں اساتذہ، اسکول اور والدین مل کر کام کر سکتے ہیں تاکہ ان جگہوں کی نشاندہی کی جا سکے جہاں اضافی سیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی یہاں تک کہ ایک اسکول ڈسٹرکٹ کو اپنے انتہائی قابل طلباء کو ڈھونڈنے میں مدد دے سکتی ہے تاکہ وہ انہیں زیادہ مشکل کام کی طرف دھکیلتے رہیں تاکہ وہ سیکھنے کے ماحول سے وابستہ رہے۔ ٹیکنالوجی کا تعارف ضروری پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعلیم کے لیے اجازت دیتا ہے۔
क्लास रूम में टेक्नोलॉजी ताउन की हौसला अफजाई करती है। जब कोई उस्ताद किसी दरसी किताब को लेक्चर देता है तो तलबा बहुत कम मालूमात हासिल करते हैं। जब चाक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर इंटरैक्टिव असबाक होते हैं तो बच्चे तकरीबन 20% याद रख सकते हैं जो उन्हें सिखाया गया था। अगर कोई उस्ताद छोटे ग्रुप डिस्कशन की हौसला अफजाई करता है तो ये फीसद 4 गुना बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी हमें ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल करने वाले तलबा के लिए ताउन की महारतों को फ़रोग़ देने का एक आसान तरीका फराहम करती है जो उन्हें महसूस तरीक़ों से मिलकर काम करने की तरगीब देती है। अगर बच्चे इस पर अमल कर सकते हैं जो इन्हें फौरी तौर पर सिखाया गया था तो बहुत कम है जो वो भूल जाएंगे। टेक्नोलॉजी तलबा को अपने सीखने के माहौल में मसरूफ़ रहने की तरगीब देता है। बच्चे आसानी से बोर हो जाते हैं जब वो महसूस करते हैं कि वो पहले ही जानते हैं कि इनके क्लासरूम में क्या पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे इस सूरत में अपने साथ तलबा की मदद के लिए सरपरस्त या रहनुमा बन जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो महर्रिक की कमी की वजह से दस्तबरदार हो जाते हैं। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने से ऐसी कम जगह हैं जहां बार बार सीखना ज़रूरी है। असातिज़ा नए मज़ामीन मुतारिफ करवा सकते हैं, नई तकनीक आजमा सकते हैं या जारी सीखने की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मजमूई तौर पर मज़ीद मसरूफियत पैदा होती है। जब असातिज़ा क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास ज़्यादा एतबार होता है। असातिज़ा कभी कभी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वो इस बारे में यकीन नहीं रखते कि तालिब इल्म के घर में क्या हो सकता है। घर में इस टेक्नोलॉजी के बगैर किसी तालिब इल्म को कंप्यूटर तक रसाई की ज़रूरत के लिए होमवर्क असाइनमेंट देना वक्त का ज़िया होगा। वालिदैन की तरफ से पुशबैक भी हो सकता है जो अपने बच्चों को सीखने के लिए इजाफी स्क्रीन टाइम देने में है। जब आप इन अनासिर को क्लासरूम में मुतारिफ करवा सकते हैं और बच्चों को वहाँ सीखने पे मजबूर कर सकते हैं तो आप इन समाजी इक्तिसादी रुकावटों को दूर कर सकते हैं जो बाज़ औक़ात कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए होती है। टेक्नोलॉजी तलबा को उनकी मुस्तक़बिल की दुनिया के लिए तैयार करने में मदद करती है। यहाँ तक कि अगर तिब्बी फराहम कुंदगान की तरफ से इस बारे में इंतबाहात है कि तलबा को उनके क्लासरूम के माहौल में कितने स्क्रीन टाइम मिलते हैं, लेकिन जदीद तालीमी निज़ाम की हकीकत यह है कि हमारे पास अपने बच्चों को इस दुनिया के लिए तैयार करने के लिए अब टेक्नोलॉजी की नुमाइश होनी चाहिए जिसका सामना वो बड़ों के तौर पे करेंगे। अगर वो आज इन अशिया को इस्तेमाल करने के लिए तैयार ना हुए तो आने वाला कल उनके लिए जद्दोजहद का बाइस बन सकता है। इसका मतलब है कि कुछ रिवायती मज़ामीन कुछ स्कूलों या असातिज़ा के लिए पढ़ाने के लिए इतने अहम नहीं हो सकते हैं। क्या ये ज़्यादा अहम है कि एक तालिब इल्म ये सीखे कि कुर्सियों में कैसे लिखना है या जानना कि 2 उंगलियों वाला
चिकन पैकिंग तरीका इस्तेमाल किए बगैर कैसे टॉप करना है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ पे जदीद तालीम के बेशबहा फ़ायदे हैं, वहाँ पे जदीद तालीम के कहीं कहीं और कोई नुकसानात भी हैं। दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जदीद दौर के तकाज़ों से भी पूरी तरह बहरावर हो सके और उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को जो मुमकिन है हम अपने तालीमी निज़ाम और मज़ामीन में शामिल करें, जो कि हमारे तलबा को आसानी फराहम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि इसके कुछ कम या ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं, उनको भी दूर करने और उनको भी अपने नुक्ते नज़र में रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस अच्छी और प्यारी और मालूमाती पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अनकरीब। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।